अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप व्यूवर्स? उम्मीद है मेरी रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ है कि आप और हम सब हमेशा अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, एक खूबसूरत दिन है और अच्छी धूप है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ खूबसूरत हमें हमारी नज़रें हैं, हमारी दुनिया है, ये रोशनी, ये धूप, ये बारिश, ये घर संसार, हमारी परिवार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खाना पीना रहने के लिए अल्लाह ने हमें सहूलत दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम कितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमेशा हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते रहना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। चलिए आज मैं भी बात करती हूँ कुछ प्यारे हदीस और कुरानिक वर्सेस। वेलकम बैक, लुबना परवीन साइनिंग इन विद यू अगेन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमारु उम्मती मा बैन सतैना इला सबईना व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक। इसका मतलब क्या है? The ages of the people in my nation will be between 60 and 70 and few of them will exceed that। यानी उर्दू में मेरी उम्मत की उम्रें 60 साल से 70 साल तक हैं और कम ही लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सुनन अबू माजा 4236 में ये मेंशन है। हल तुनसरून व तरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। इसका मतलब ये है, You gain no victory or livelihood except through the blessings and invocations of the poor amongst you। तुम लोग सिर्फ अपने कमज़ोर व गरीब लोगों की दुआओं की वजह से मदद पहुँचाए जाते हो और रोज़ी दिए जाते हो। सही अल बुखारी 2896। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतस गत्ता वजहहु बियदिही औ सौबिही व गस्सा बिहा सौता। इसका मतलब क्या है? When the messenger of Allah sneezed, he placed his hand or a garment on his mouth and lessened the noise। जी, ये है सुनान अबू दाऊद 5029 में। When we repair our relationship with Allah Ta'ala, He repairs everything else for us। हाँ, याद रखें। और एक हदीस, सच नेकी है और झूठ बेहूदगी है। सदका करने की फजीलत, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल लंबा रखा करते थे? आजकल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लंबे बाल रखना सुन्नत है। तफसील ये है, सहाबी रदियल्लाहु ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लौ तक लटकते रहते थे। एक और हदीस में है कि कंधों शोल्डर तक थे, लेकिन आगे मज़ीद बात सही बुखारी 3551 एंड सही बुखारी 5903। इस हदीस के बारे में ज़्यादातर उलमा ये लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लंबे हो जाते थे सफ़र में या ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाने की वजह से, ना कि वो शौक़ से लंबे बाल रखा करते थे। कुछ उलमा ने यह भी कहा है कि उस वक्त अरबों का रिवाज कस्टम था कि लंबे बाल रखने का, शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो लंबे बाल रहे हों। निचोड़ क्या है? इससे ये पता चलता है कि आम हालत में कोई सुन्नत समझकर बाल को लंबा रखे तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर ये सुन्नत होता तो कई सहाबाओं से इसका सबूत मिलता लंबे बाल रखने का, क्योंकि सहाबा सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को अपनाते थे। वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट। फ़त अल बारी 10/360 में ये मेंशन है। मालदारी को दिल की मालदारी है, मालदारी तो दिल की मालदारी है, ये मेंशन है सुनान इब्न माजा 4137 में। कुरान और हदीस पर अमल करना वैसे जैसे सहाबा ने अमल किए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यही दीन है। जैसे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसा ही सहाबा ने अमल किया और हमको वैसे ही अमल करना है। कुरान में हर आयत सही है और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है और कुरान में कोई तब्दीली, चेंजेस नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। यह है सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9। और हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुछ अमल किया या किसी चीज़ से रोका, ये सब बातें नोट कर दी और कुछ बातें सहाबा ने फरमाया और उस पर अमल किया, इसको हदीस कहते हैं। हदीस की कुछ टाइप्स हैं। सही हदीस, इस अमल किया जा सकता है।
حسن حدیث اس عمل کیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیث اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، موضوع حدیث اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھا قرآن اور حدیث کی چھوٹی سی کلیریفیکیشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں ہو جائیں گی، 72 جہنم میں اور 1 جنت میں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ ترمذی 2641، حسن اسلامک 360۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھامے رہنا۔ ابو داؤد 4607 صحیح۔ خلفاء راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کی دلیل سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنا یعنی قرآن پر عمل کرنا، رسول کی اطاعت کرنا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت 4 امام کو مانتی ہیں اور ان میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری سمجھتے ہیں۔ 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک۔ سب سے پہلے یہ 4 امام سے جڑا امام ہے، جیسے امام بخاری، امام مسلم اور بھی ہے۔ یہ 4 امام نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری اطاعت کریں، اور 4 امام قرآن اور حدیث پر تھے۔ 4 امام میں اختلاف ڈفرینس ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کچھ حدیث ان تک پہنچی، کچھ نہیں، اس بنیاد پر ان میں اختلاف ہے، اور قرآن اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم نے سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ اس آیت میں ہے، اگر اختلاف ہوتا ہے تو تم اللہ کی طرف یعنی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث طرف جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث۔ تو اگر ہم کو اختلاف سے بچنا ہے تو ہم کو قرآن اور حدیث پر آنا ہوگا اور ویسے عمل کرنا ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے عمل کیا۔ اس میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ تم آنے والے 4 امام کو اطاعت کرو، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میری نصیحت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا جیسے صحابہ نے کیا ہی دین ہے، اور اس دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19۔ دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کیسے کریں؟ سجیشنز ہیں یہ قرآن سے۔ اللہ سے مدد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کریں؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69۔ اللہ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا کرے، ہم سب کو، اور ایمان کی حالت میں موت عطا کرے، آمین آمین۔
اس میسیج میں ہماری باتوں میں جو بھی حق بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، وہ ہماری طرف سے اگر کوئی بھی غلطی اللہ ہمیں معاف کرے۔ امام بقر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں ہی ہو ٹیچز سم ون اے میٹر آف گائیڈنس ریسیوز دا سیم ریوارڈ ایز ہی ہو پریکٹسز اٹ وداؤٹ اینی ڈیکریز ان دا لیٹر ریوارڈ دیر آف۔ جی، ایمان کے معاملہ امام کو مکمل کرنا، جی یاد رکھیں یہ بات، امام کو مکمل کرنا۔ If the son of Adam had a valley of gold, then he would still like to have a second, and nothing fills his mouth but dust. Allah turns to whoever repents. اگر آدمی کے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک میدان ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے سونے سے بھرا ہوا دوسرا میدان ہو۔ اس کے منہ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی، یعنی مال کی ہوس قبر میں جا کر ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سنن ترمذی 2337۔ Verily the noblest of you in the sight of God is the one who is the most deeply conscious of him۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ الحجرات 23۔ The best richness in the rich is the richness of the soul۔ This is mentioned in Hadith Bukhari. And another verse of Quran Kareem, this is from chapter 17 and verse 30. Verily thy Lord do provide sustenance in abundance for whom he please, and he provide in a just measure for he who do know and regard all his servants. Allahu Akbar Kabira. This is entrapment by the dunya bubble, it will lure you bit by bit till you're completely under its control. So let's all try to be mindful, keep reminding ourselves why we are here. Let's not keep the dunya in our heart, Ya Rabbal Alameen. Forgive us and protect us, Ya Rabbal Alameen. Ameen. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دین کو مکمل کریں، اچھے سے اپنی پریکٹس کریں، اسلام کو اچھے نیک کام کریں، کسی کا دل نہ دکھانے کی کوشش کریں، اور جو بھی کام کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں ہمیشہ، اور نماز قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور غلط راستے میں سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح بالکل حق راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کامل ہدایت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں مغفرت، رحمت، عافیت، برکت، نصرت، قبولیت، ہدایت، کامل شفا عطا کرے، دونوں دین اور دنیا میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے، ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ نصیب ہو، آمین آمین۔ آل رائٹ ڈیئر ناظرین، الحمدللہ میں نے آج کی باتیں پوری کر لی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملوں گی، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنے اور اپنے ہر آس پاس کے لوگوں کے، اپنے اندر جو بھی آپ کے کنٹرول میں، آپ کی کیئر میں جو بھی لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھیں، اور آپ ان کی کیئر کریں، اپنی بھی کیئر کریں۔ ایٹ ہیلتھی، اسٹے سیف، سلیپ آن ٹائم، پرے and read Quran, do zikr askar, keep your heart and mind clear, always try and think positive, think good, stay safe. Inshallah ta'ala we'll see you again. Until then دیجیے مجھے اجازت، excuse me، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔